السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، آج کے دن کی اگر بات کرتے ہیں تو گزشتہ یہ جو گزرا ہفتہ جو تھا ہمارا، اس میں بالکل ویکینڈ کے اوپر جا کے، یعنی کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن ایسے تھے جس نے کہ پاکستان کے اندر ایک عجیب سا ہلچل سی مچائی ہوئی تھی، اور تمام تر چیزیں جو تھیں، اور اگر میں مینجمنٹ کے حوالے سے، پاکستان کی مینجمنٹ کے حوالے سے بات کروں تو گو مگو کی سی کیفیت پاکستان کی جو ایک کیفیت تاری تھی، وہ جس نے اس کی ایک ایسی اداسی کی جو ایک لہر تھی، وہ چار سو جو چھائی ہوئی تھی، تو بلکہ مجھے تو ایک شعر کا ایک مصرع بھی یاد آ رہا ہے کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ نہ صرف اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ اور میں تھوڑا پریشان بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی حقیقت میں ایسا کام ہو جائے کہ اداسی جو ہے وہ اپنے بال اتنے پھیلا لے اور اس کے بعد وہ سونا شروع کر دے، تو پھر اس اداسی کو، اس مایوسی کو ہم ختم کیسے کریں گے، کم کیسے کریں گے؟ لیکن اسی دوران میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں جو مذاکرات کا جو ایک ملاکھڑا ہونا تھا، اس کے بارے میں یہاں تک جو ہے ہم نے باتیں سننی شروع کر دی کہ جی سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ اب وہ کیوں نہیں ہو پائے گا؟ اس میں اگر دیکھیں تو ایک جانب تو امریکہ کی کچھ ہٹ درمی تھی، اور دوسری جانب ایران کی بھی کچھ ہٹ درمی تھی۔ اب جب دو پارٹیز آپس میں جب وہ لڑتی ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ لڑائی ہوتی ہے، لیکن سالس جو ہوتا ہے وہ دونوں پارٹیز کو آپس میں بٹھاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، کچھ لے اور کچھ دے کی بنیادوں کے اوپر معاملات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہنسی خوشی اپنے اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ کسی کی دوسری پارٹی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دے، یا اعلان کر دے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرے گی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اس تصفیے کو حل کرنے کے قریب نہیں جانا چاہتے، وہ اس کو اور بڑھانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی معاملے کے اندر امریکہ کی جانب سے جب اعلان کیا گیا کہ وہ ایک بریکٹ لگا دیں گے سمندر کے اندر، اور اپنے ہرمز میں سے جو گزرنے والے جہاز ہیں ان کو وہ روکنا شروع کر دیں گے، تو جس کے فوراً بعد جو تھا ایران کی جانب سے بھی ایک ایسا بیان آیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایسا کام کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے وہ بریکٹ کو بریچ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنی کاروائیاں بھی تیز شروع کر دی، اور دوسری جانب جو ہے انہوں نے اپنے ہرمز کو بالکل بلاک بھی کر دیا۔ اور اس کے بعد کچھ جہازوں کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی اور ڈرون اٹیکس بھی ہوئے، اس میں امریکہ کا ایک جہاز، بحری جہاز جو تھا، اس کے اوپر ڈرون اٹیک بھی، اور جبکہ دوسری جانب جو تھا امریکہ نے ایران کا ایک جہاز جو تھا اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب جنگ بندی تو ہو چکی ہے، لیکن اس طرح کے جو مسائل تھے ان کی وجہ سے جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے وہ کشیدگی بڑھ رہی تھی، اور درجہ حرارت بھی ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب ایران کی جانب سے یہ بیان آیا کہ وہ مذاکرات کی میز پہ نہیں بیٹھے گا، جبکہ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے بیان آیا کہ ہمارا وہی وفد جو کہ پہلے راؤنڈ کے اندر جس نے مذاکرات کے لیے لاہور اپنا اسلام آباد جو آیا تھا، وہی ہمارا جو ہے وفد جو ہے وہ اسلام آباد میں دوبارہ آئے گا مذاکرات کے لیے۔ اب ایک جانب جو ہے وہاں سے مسلسل امریکہ سے جہازوں کی آمد و رفت جو تھی، اب وہ اسلام آباد جو ہے وہ کی جانب ہو رہی تھی، لیکن دوسری جانب جو ہے ایران کی جانب سے ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ وہ کسی بھی قسم کے مذاکرات میں حصہ لینے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ اگر ایران کا جو آیا تھا، اعلان آیا تھا، اور خاص طور پر ان کے سپیکر جو تھے محمد باقر جو ہیں، ان کی جانب سے، قالیباف کی جانب سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کو جو ہے وہ اپنے مخالفین پہ اعتماد نہیں ہے، مطلب انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکہ کے اوپر اعتماد نہیں، امریکہ جو ہے وہ ناقابل اعتبار جو ہے وہ ملک ہے۔ میرا خیال ہے شاید یہ انہوں نے وہی بات کی جو کہ نیٹو ممالک کی جانب سے کہی گئی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ ناقابل اعتبار دوست ہے، شاید انہوں نے اسی فکرے کو جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنا بنا کے ان کو دے دیا۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو کل تک جو تھا جہازوں کی آمد و رفت جو تھی وہ تقریباً 14 جہاز جو تھے وہ پاکستان لینڈ کر چکے تھے، اور آج جو ہے وہ ٹوٹل جہازوں کی تعداد 17 ہو چکی ہے، جو کہ اب تک جو ہے وہ نور خان بیس کے اوپر جو ہے وہ لینڈ کر چکے ہیں امریکن جہاز۔ اور اسی دوران میں ہم نے یہ شنید بھی ہوئی ہمیں کہ ایران کی جانب سے بھی ایک وفد جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے پاکستان آنے کے لیے، یعنی کہ اسلام آباد کا جو وہ میز ہے، مذاکرات کا میز ہے، وہ یقینی طور پر سجے گا۔ لیکن اس دوران میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو امریکن جو صدر ہے ان کے کچھ بیانات بھی کچھ ایسے تھے جن کی جانب بات کی جائے تو جہاں پہ ہمارے جو یاران من ہے وہ مسلسل ایک ہی بات جو رٹ لگا رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کا پہلا فیز جو تھا وہ ناکام ہو چکا ہے، دوسرا فیز جو اس سے بری طرح ناکام ہوگا، لیکن
صدر ٹرمپ کی جانب سے جو بات ہوئی ہے, جو ان کی جانب سے آج بیان آیا ہے, اس کے مطابق ہمارا وفد جو ہے وہ پاکستان کے لیے نکل چکا ہے, اور وہ کچھ دیر میں وہاں پہنچ جائے گا, اور بہت جلدی جو ہے ہم مذاکرہ جو ہے وہ حل کر لیں گے, اور ہم کسی ایک معاہدے کے اوپر سائن بھی کر لیں گے. اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس موقع کے اوپر پیچھے نہیں رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ اگر سگنیچری جو سیریمنی ہوگی, سگنیچرز جب ہوں گے اس ڈاکومنٹس کے اوپر, تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے خود آ کے, کہنا تو نہیں چاہیے لیکن جیسے ہم لوگ کہتے ہیں دستے مبارک سے جو ہیں وہ دستخط کریں گے اس صلح کے پوائنٹ کے اوپر. تو یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اصل جو پرابلم آ رہا ہے وہ ایران کی جانب سے آ رہا ہے. کیا ایران یقینی طور پہ مذاکرات کے حق میں ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 1979 میں 1979 میں جب اسلامک رجیم جب آئی, وہاں پہ اسلامی انقلاب آیا, وہ اس دن سے لے کے آج کے دن تک کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ایران کے اندر ہمیں صرف ایک ہی پارٹی, یا ہمیں ایک ہی جو فیس جو ہے ایران کا نظر آتا رہا, وہ ان کا اسلامک فیس تھا اور انقلابی فیس تھا. اور وہ بھی ابھی تک جو رہبرے جو انقلاب یا پاسداران انقلاب کے نام سے جو ابھی تک بھی چل رہے ہیں, اور فوج جو تھی وہ انہی کے کنٹرول میں تھی اور انہی کے آرڈر کے اوپر چل رہی ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے 1979 کے بعد سے کہ سیاسی قیادت جو تھی اب وہ فرنٹ کے اوپر آئی ہے, اور لائم لائٹ جو تھی وہ ساری کی ساری سیاسی قیادت جو ہے وہ لے اڑی. تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہو کہ 1979 سے لے کے آج تک جو ہے وہ مذہبی اور عسکری قیادت آگے رہی ہے, لیکن اب اگر یہ آ جاتی ہے, سیاسی قیادت آگے آ جاتی ہے, تو یقینی طور پہ پرابلم تو ہوگا. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ آگے چل کے کچھ خراب بھی ہوں, ہو سکتا ہے چیزیں صحیح بھی ہوں. ان تمام چیزوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو ہیں اسٹوڈیو میں موجود ہیں خالد بھٹی صاحب. خالد بھٹی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب, آپ تشریف لے گئے. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جانی پہچانی شخصیت آپ سب کی احسن رضا صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. احسن رضا صاحب, آپ کا بھی سب بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے. اور ان کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر میں ہمیں عاصم صدیقی صاحب جو ہیں وہ عاصم صدیقی صاحب نے ہمیں واشنگٹن سے ہمیں آڈیو لائن پہ ہمیں جوائن کیا. تو میرے خیال میں سر امریکہ کا اس وقت جو ایشو ہے اور امریکہ کے جو تمام تر چیزیں ہیں, میرے خیال میں سب سے پہلے ہم واشنگٹن ہی چلتے ہیں, ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. عاصم صاحب کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ ہلو جی عاصم صدیقی صاحب, سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر. کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا شکریہ بہت بہت. اچھا سر, واشنگٹن امریکہ اور ایران کے جو مسائل ہیں اور ان کے درمیان میں جو مذاکرات اس وقت اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں, امریکہ جو ہے وہ اس وقت کس سچویشن کے اوپر ہے بیریکیڈ لگانے کے بعد سر؟ اور آج تو سر ان کے جہاز پہ بھی حملہ ہوا اور انہوں نے ایک بحری جہاز ہے ان کا وہ قبضے بھی کر لیا. تو کیا سر یہ مذاکرات فائنل ہونے سے پہلے بقول ٹرمپ کے سر کچھ ڈینٹ زیادہ ڈالنے کے چکر میں یا سکور برابر کرنے کے چکر میں سر ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے سر کچھ؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ اپنے انٹرو میں بتا چکے ہیں, لیکن یہاں جو اگر آپ یہاں پہ میڈیا دیکھیں, ویسے تو یہاں کے میڈیا پر ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ زیادہ توجہ نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں فیک میڈیا ہے. لیکن جو ویلاگرز اور ٹاپ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس نے تو یہی کہا, جو ابھی ٹرمپ نے یا امریکہ نے جو حملہ کیا ایران کے جہاز پر, اس کو بالکل انہوں نے ایک طرح سے وہ کیا کہ جناب یہ جو ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو اس طرح مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور جو عام پبلک ہے, جو امریکن یہ کہہ لیں یا ہمارے امریکن پاکستانی کہہ لیں, کیونکہ امریکن پاکستانی بھی اس وقت جو ہے امریکہ کے اندر بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ کوشش کر رہے ہیں. پاکستان جو کر آ رہا ہے اس کو سراہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان نے وہ ان چیزوں کی کوشش کی جو شاید ابھی تک کسی نے بھی نہیں کی. لیکن یہ جو حملہ کیا ہے اس سے بہت زیادہ مذاکرات پہ ڈنڈ پڑا ہے اور بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ کیونکہ ایران کی جو ہے وہ شروع سے جو ہے وہ بالکل فرنٹ پہ آ کے بات کر رہے ہیں, وہ بالکل نہیں ہو رہا جیسے امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات کرتا ہے یوزلی اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو تھوڑا سا پیچھے رہ کے کرتا ہے. لیکن یہ ایران جو ہے وہ بالکل آمنے سامنے آ کے برابر کی سطح پر اس دفعہ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ مذاکرات ہوں, تاکہ آئندہ جو ہے کچھ ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور ایسے ممالک جو ہیں بیچ میں آئیں تاکہ آئندہ ایران پہ اس قسم کے حملے نہ ہوں یا اس طرح کی پابندیاں نہ لگیں. تو یس میرا خیال ہے کہ آج جو ہے وہ
جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونا شاید میرا خیال ہے مذاکرات پہلے سیشن میں صرف اس بات پر ہوں کہ اگلے 15 دن کے لیے یا 1 مہینے کے لیے جو ہے اس سیز فائر کو آگے بڑھا دیا جائے، لیکن اور پھر بات دوبارہ اس پہ شروع ہوگی کہ جناب ابنائے حرمز پہلے فری کھولا جائے، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی بھی جو ہے نہ ایران کی طرف سے نہ امریکہ کی طرف سے جو ہے رکاوٹ ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب مذاکرات جو ہے باقی چیزوں سے گھوم کے تھوڑا سا ابنائے حرمز پر ہی ڈیسائیڈ ہوگا اور سیز فائر پہ ہوگا کہ اگلے 15 دن جو ہے سیز فائر ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے ان 15 دنوں میں بیٹھ کے دوبارہ سے ریویو ہوگا وہ تمام چیزیں جو کہ پچھلی دفعہ جو ہے بالکل آپ کہیں کہ کہہ رہے تھے 90% جو ہے یہاں پر جو بڑے ویلاگرز ہیں جن کے ملینز آف فالوورز ہیں، جن کو ٹرمپ کی طرف سے جو CNN یا دوسری جگہوں سے نکال بھی دیا گیا تھا ٹی وی چینل پہ ٹرمپ جی کی جی مخالفت کی وجہ سے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل قریب آ گیا تھا اور معاہدہ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو اس آنے والے جو سیکنڈ سیشن ہے وہ بالکل کامیابی سے حل ہو جاتا۔ تو اب دیکھیں آپ جیسے آپ نے انٹرو میں اپنے بہت چیزیں بتا دی ہیں کہ اگر واقعی سب پہنچ جاتے ہیں، مجھے ابھی لگتا ہے کہ ایران کی طرف سے تھوڑا سا اور سختی ہوگی، شاید وہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ جو ہے اس مذاکرہ میں دوبارہ شرکت کریں گے۔ جی نہیں ٹھیک ہے آسم صاحب، آپ نے جو بات کہی ہے اگر اسی چیز کو میں آگے لے کے چلتا ہوں تو آج کی جو خبر ہے شام کی تقریباً کوئی 8 ساڑھے 8 بجے کی پاکستان کی خبر ہے، اس میں پاکستان کا جو سب سے بڑا میڈیا ہاؤس ہے اس نے اس کو کوٹ کیا، میں انہی کے ریفرنس سے یہ بات آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ ایران کے جو سفیر ہیں انہوں نے بلکہ آج انہوں نے یہ بیان دیا ہے تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب کہ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ آپ نے ہرمز کے جو امریکہ نے جو اس پہ بریکٹ لگائی ہے، جو بیریکیڈ لگایا ہے اس کو ہٹانے میں پاکستان بہت سنجیدگی سے کام کر رہا ہے، لہٰذا ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ جتنا جلدی وہ ہٹائے گا اتنا جلدی ہم پاکستان آئیں گے۔ تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لڑائی جو فساد کی جڑ ہے یا وہ ایک ہڈی جس کی وجہ سے دو آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ تو سر پھر اسٹریٹ آف ہارمز ہی رہ گیا نا سر پھر۔ نہیں، یہ مذاکرات کا سیکنڈ حصہ ہے، جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ دوسری چیزیں ہیں، ابھی تو شروع ہونے سے پہلے ہی رک گیا نا۔ اچھا اگر فرض کریں کہ امریکہ اس پہ حملہ نہیں کرتا تو سیکنڈ فیز میں آئندہ آنے والے اس پہ کہ جناب وہ یورینیم کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں پر بات ہوتی جو 15 اور 6 اور 10 کے جو شرائطیں تھیں، جی جی لیکن ابھی تو اس پہ بات ہونے سے پہلے اس پہ ہی بات اٹک گئی۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ پورا کھولے، امریکہ اب کہہ رہا ہے نہیں میں تو نہیں کھولوں گا، مطلب بالکل ہی اس نے جو ٹرن لے لیا کہ صحیح۔ جناب اب تو ایسا نہیں ہوگا، جس پہ ایران نہیں بلکہ چائنا، رشیا، آپ دیکھیں بہت سارے ممالک کا بڑا ناخوشگوار، اور وہاں کا میڈیا بھی یہی چیز کوٹ کر رہا ہے کہ ایک اچھی چیز ہونی جاری تھی، اور اس میں پاکستان کو بار بار وہ بیچ میں لے کر آ رہے تھے کہ پاکستان نے اپنی انتھک محنت سے ان ممالک کو ساتھ بٹھایا جو کہ 40-45 سال سے جو ہے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے، تو یہ بڑا کریڈٹ جا رہا تھا اور یہ بالکل ہونے جا رہا تھا۔ لیکن اب بات صرف اس پر آ کے اب یہ پرابلم سالو ہوگی تو پھر دوسری چیزوں پر ہوگا، اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ 11 مئی کو یا 13 مئی کو صدر جو ہیں امریکہ کے صدر وہ چائنا کے دورے پر ہیں، جی بالکل اور سر۔ وہاں پہ ہم نے یہ بھی خبر سنی ہے کہ چائنا کے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں نارتھ کوریا کے لوگوں سے ملوائیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف ٹائم لے رہے ہیں، جو یہاں پر بھی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزوں سے نا وہ ٹائم گین کر رہے ہیں صحیح۔ تاکہ جب یہ 11 مئی کو جائیں چائنا تو پاکستان کا بھی مسئلہ، یہ ایران اور امریکہ کا مسئلہ بھی سالو کر کے اس پہ دستخط کریں، اور نارتھ کوریا کا مسئلہ بھی جو ہے اسی طرح نپٹا دیں، کیونکہ امریکہ کے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ سیکرٹ سروس کا یہ قانون ہے جو کہ صدر کو تحفظ فراہم کرتا ہے کہ دو جو ایمبیسڈر مطلب صدر ہیں، نائب صدر اور صدر ایک ساتھ ہوا میں نہیں ہو جی سکتے، بالکل ٹھیک ہے، ایک جیسے جے ساتھ ڈی کسی وینس اگر ملک میں اڑیں نہیں گے، ہو اگر سکتے۔ جے ڈی وینس اگر پاکستان میں ہوں گے تو پھر ٹرمپ کے لیے آنا مشکل ہو جائے گا، آپ کا کہنے کا ہاں مقصد یہ جی، اور ایک ساتھ باہر نہیں جا سکتے، ٹھیک مطلب ہو گیا، ایک کا ملک میں ہونا ضروری ہے۔ جی ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اپنا احسن صاحب جیسا بھی یہ بات ہوئی ہے اور اسی طرح جیسے یہ انہوں نے بتایا کہ امریکہ کے اپنے اندر جو وہ ان کی عوام ہے وہ بھی اگینسٹ وار یا اینٹی وار جو ہے ان کی چیزیں چل رہی ہیں۔ ابھی جیسا بھی میں نے بھی بات کی، میں نے کوئی خبر کا بھی بتایا، ایران کے جو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو سفیر ہے ان کے بہاف پہ جو ہے، اس کے علاوہ سر یہ کہ یو ایس گورنمنٹ کے جو ججز ہیں ان کا ایک ٹویٹ اپنا اکاؤنٹ ہے، اس کے مطابق RC-17 supporting VPOTOS second visit to Pakistan have arrived at PAF base Noor Khan. Additional talks on the
Iran conflict are scheduled for tomorrow. Sir, your point. देखें, इस वक्त हम अमेरिका की पोजीशन को डिस्कस कर रहे हैं, ईरान की पोजीशन को डिस्कस कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर। फिलहाल तो सबसे पहले हम अमेरिका की करेंगे, उसके बाद फिर हम ईरान पे आएंगे ना सर। अच्छा, उन दोनों से हमारा तो ताल्लुक नहीं है ना सर। क्यों नहीं है सर? ताल्लुक क्यों? सर आसिम साहब लाहौर में बैठे, इस वक्त अपना अमेरिका में बैठे हुए, तो ताल्लुक है ना सर हमारा। आसिम साहब अमेरिका की पोजीशन अमेरिका में बैठ के करें। वैसे मैं जनरल बात कर रहा हूं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ईरान, सर पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में सर, पूरी दुनिया में जंग को, ये मज़ाकरात को हमने जाती मज़ाकरात बनाया हुआ। जी बिल्कुल। हम सिर्फ होस्ट हैं, ठीक है। हमारा काम एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फ्राहम करना था। तो अब आप कह रहे हैं कि जी 3 तियारे पिए वो उसके अमेरिकन एयरफोर्स के लैंड कर चुके हैं, बाकी जेडी वैंस और दूसरे डेलीगेट्स ऑन द वे है। ऑन द वे सर, मैंने नहीं, ट्रम्प ने कहा ना सर आज। हाँ जी। अच्छा, ईरानी पोजीशन ये है कि हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे, ठीक है। अब इधर एज होस्ट हमारी पोजीशन जो है ना बहुत ऑकवर्ड हो गई है। बिल्कुल सर, असल मेरा पॉइंट ये है। अब इस लम्हे से पहले हम जाएं अब पीछे, 3 दिन रहे हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब ईरान। बिल्कुल रहे। उन 3 दिनों में क्या हुआ? वो कम अज कम अगर ये इस राउंड की बात हो रही थी तो क्या वो जो एक बेसिक हर्डल थी जिस पे आप सारे हम वो कर रहे हैं, जी बिल्कुल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बात। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस तो खुल गई थी, उससे बड़ी वो है ईरानी पोर्ट्स की जो ब्लॉकेड, पोर्ट्स की बात है, ब्लॉकेड की बात है, और उससे बड़ा, सबसे बड़ा यूरेनियम का सर एक इशू था। यूरेनियम सर पीछे रह गया था। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ने सबको हाईजैक कर लिया था। वो कह रहे थे ना कि ईरान के पास तो एटम बम से भी बड़ा ये हथियार आ गया। यानी कि अगर इशू नहीं है तो यही सबसे बड़ा इशू इस वक्त, तो यही इशू चल रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस हम नहीं खोलते, तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर सारी फोकस हो गया था। अब हम जब मेजबानी कर रहे हैं, दोनों फ्रीकैन के दरमियान मीडिएट कर रहे हैं, पैगाम रसानी हमारा बेसिक वो। हाँ, बिल्कुल। कोई आएगा तो चाय पानी उनको पिला देंगे, बिठाएंगे। हाँ बिल्कुल। हमने ना ईरान को डिक्टेट करना है, ना हमने अमेरिका को। अमेरिका। अब जनरल साहब 3 दिन रहे, उनका मुझे हिसाब दे, वो 3 दिन रहे तेहरान में, तो उस दौरान क्या ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और ईरानी ब्लॉकेड है, पोर्ट्स की ब्लॉकेड, ये डिस्कस नहीं हुआ होगा? क्या ये उस वक्त अमेरिका को गो हेड देने से पहले कि जी आप अपने डेलीगेट्स भेजें, तो उससे पहले ये इस इश्यू को क्यों नहीं हल किया गया? सही सही सही, मेरा कंसर्न इसी पे है। अब बात ये चल रही है कि जी उस वक्त वो हमारे जनरल साहब आए थे सऊदी अरब से ईरान में, उन्होंने लैंड किया, तो अब सऊदी अरब और ईरान का अपना बहुत अपने कॉन्फ्लिक्ट है सर। तो यूं लगता है कि जैसे जनरल साहब ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मामला ठीक करा दिए, ठीक है, ये काम छोड़ा हुआ था उन्हीं पे, ईरान और अमेरिका आपस में, ठीक है। और वो ना हम ट्रंप को डिक्टेट कर सकते हैं, और आसिम साहब जैसे कह रहे थे कि वो ईरानी जो है वो फ्रंट पे आके और अपने केस वो खुद लड़ते हैं और बड़ी मजबूती से लड़ते हैं, ना हम ईरान को डिक्टेट कर सकते हैं, ठीक है। इस सूरत में जो पाकिस्तान है बीइंग होस्ट और पूरी दुनिया की नजरें हम पे हैं, तो अल्लाह करे ये मरहला बड़ी खुशसलूबी से पास हो जाए, वरना ये ज्यादा मुझे इंडिया वालों की फिक्र है, वो तो उनका क्या बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अपना भट्टी साहब कहते तो ये है कि जैसे बाकर कालीबाफ साहब ने बात कही है कि ट्रंप जो है वो झूठों का बादशाह है सर। वैसे सफारती लैंग्वेज में चलो नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बड़ा एक वर्ड हार्ड, जैसे अभी आसम सिद्दीकी साहब ने बात की है कि क्योंकि वो बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आगे बात कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और वो कहते हैं जी हम डिप्लोमेसी के खुद अपना वो बताते हैं कि जी हम तो डिप्लोमेसी के बहुत माहिर हैं, और सर 5-7 हजार साल की वो तारीख भी बताते हैं। हमारे हमसाए भी हैं सर, वो भी यही कहते हैं कि हमारी 5000 साल पुराना तारीख है हमारी, जो है ना उस पर हम चलते आ रहे हैं। तो सर लेकिन मैं अगर इनको देखता हूं तो पिछले सर 47-48 साल से डिप्लोमेसी सर इनकी किधर है, और वो झूठों का बादशाह किधर है सर? इस पे आपका पॉइंट? देखें, बात ये है दुरानी साहब के, ये जो डिप्लोमेसी है ये इतना आसान काम नहीं है। ये बड़ा पेचीदा, मुश्किल और काफी तवील अमल होता है, और खास तौर पे जब अदम एतमाद बहुत ज्यादा हो। अब ये हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि 2 दफा मुज़ाकरात के दौरान ईरान पे हमला हुआ है। पहले भी मुज़ाकरात हो रहे थे, जब जिसके बाद जंग शुरू हो गई, इस दफा भी मुज़ाकरात हो रहे थे, उसके बाद जंग शुरू हो गई। तो जिसके ऊपर 2 हमले हुए होंगे वो क्या सोचेगा कि मैं मुज़ाकरात करने अगर जाऊंगा तो इस बात की क्या जमानत है कि ये जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। एक तो ये इशू है ईरान का। दूसरा इशू ये है कि वो एक
नजरियाती रियासत और हुकूमत है, हमें पसंद हो या ना पसंद हो। सर उनका अपना जाती फेल है ना। मैं क्रिटिक हूँ, हाँ, मैं तनकीद करता हूँ ईरान का जो सियासी ढांचा उस पर, लेकिन अब वो एक नजरियाती रियासत है, नजरियाती हुकूमत है, वो इतनी आसानी के साथ पीछे नहीं हट सकती। दूसरी बात यह है कि एक जंग जिसमें उनकी पूरी जो टॉप लीडरशिप थी वो खत्म हो गई। पहली लेयर सारी उड़ गई सर, ठीक है, दो लेयर्स उनकी उड़ गई, ठीक है ना। अब जब ये सारा कुछ हो चुका है और पहला जो दौर था मुज़ाकरात का, बकौल ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची साहब के, उन्होंने ट्वीट किया उस पे और उसकी तरदीद नहीं की अमेरिका ने। उन्होंने कहा वी आर इंचेस अवे टू स्ट्राइक अ डील व्हेन द अमेरिकन्स पुट आउट, और वो चले गए उसके, ठीक है, जेडी वैंस और बाकी। तो मसला यह है कि 3 इश्यूज हैं जिसके ऊपर ज्यादा बातचीत होनी है और बातचीत हुई भी है। आबना हरमूज जो है ईरान ने खोल दिया था, उसके बाद अमेरिका के ब्लॉकेड का, अमेरिका के एम्बार्गो का कोई तुक नहीं बनता, कोई जवाब नहीं है कि वो वहां पर आए, और रोकें। मतलब जो उन्होंने आज कार्रवाई की है, एक तरफ वो प्रोवोकेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अमन की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ वो कहते हैं मुज़ाकरात होंगे, यानी कि वो कैरेट भी दे रहे हैं और साथ में स्टिक भी। मसला ये कि अमेरिका के पास, ये जंग जिस तरह अमेरिका ने लड़ी है और जिस तरह सीज फायर हुआ है, ये ईरान की ख्वाहिश नहीं थी सीज फायर, अमेरिका की, ये अमेरिका की, सदर ट्रंप की ख्वाहिश, मानने वाली बात है। वो फेस सेविंग चाह रहे थे, पाकिस्तान ने वो फेस सेविंग प्रोवाइड करने की कोशिश की, ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि जो चीज वो जंग से हासिल नहीं कर सके, अब वो मुज़ाकरात से हासिल करना चाहते हैं। ये हिकमत अमली कामयाब नहीं होगी और शायद सदर ट्रंप को ये रियलाइजेशन नहीं है। एक तरफ वो क्लेम करते हैं कि मैंने 10 जंगें रुकवाई हैं, मैंने लाखों लोगों की जिंदगियों को बचाया है। अब अगर जंग हुई ईरान और अमेरिका और इजराइल की, तो ये शायद खित्ते से भी बाहर निकलेगी, ये यहां तक महदूद नहीं रहेगी। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, अपना आसिम साहब, हमें जो इस वक्त जो मुझे सिचुएशन नजर आ रही है, या बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, सर अमेरिका का सिचुएशन आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि मशरक वुस्ता में उसका मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है सर? चाहे वो अपनी धौंस के साथ, धमकी के साथ, अपनी मिलिट्री की पावर के साथ अपनी मर्जी के फैसले भी करवा ले, लेकिन जो चहमगोइयां शुरू होती हुई हमारे कानों तक पहुंच रही हैं, सरगोशियां पहुंच रही हैं, तो सर आप क्या मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर इस पूरे खित्ते के अंदर उसका? देखें, अभी खालिद भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो मुज़ाकरात थे वो अमेरिका की ईमा पर शुरू किए गए। जी बिल्कुल। तो यकीनन अमेरिका जो है वो अब अपना फेस सेविंग चाहता है। अमेरिका के अंदर के हालात भी उस वक्त से कोई अच्छे नहीं है जब से ट्रंप जीते हैं। आपने उनके हालात देखे हैं कि किस तरीके से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो हैं आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी बात पे वोटिंग होती है तो वो अभी भी रिपब्लिकन जो है, ट्रंप की साइड जो है वो जरा हैवी है। अब नवंबर के इलेक्शन के बाद जो है लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि लोग कहते हैं कि जी नवंबर के बाद जो है अमेरिका जो है फिर चेंज होगा ट्रंप के जाने के बाद। मतलब यहाँ पर एक वो है, क्योंकि ट्रंप के कुछ ऐसे फैसले हैं आइस पुलिस के हवाले से या दूसरे ऐसे चीजें हैं जिसको अमेरिकन लोग पसंद नहीं कर रहे। और रोजाना के हिसाब से 50 स्टेट में से आधे स्टेट्स में जो है ट्रंप के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। हर सैटरडे संडे जो है आप मुख्तलिफ ब्रिजेस पर देख सकते हैं कि ट्रंप के खिलाफ लोग बैनर लेके यहाँ पे बड़े आराम से लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कोई चीज तोड़ते फोड़ते नहीं है ये। लेकिन ये जो जंग शुरू हुई है इसमें अभी तक आज आप ट्रंप का अगर वो देखें जो उसने कहा है कि जी मैंने इस्राइल के कहने पर यह जंग शुरू नहीं की है, क्योंकि जो अमेरिकन मीडिया है, जो अमेरिका प्राइवेट मीडिया है जो ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो तो ये बात कह रहे हैं कि जी ये हमारी जंग नहीं है, ये इस्राइल की जंग है। सर अगर आप सर कदा कलामी माफ सर जब ये जंग शुरू हुई थी और पहले ही हफ्ते में जब इसके जो पॉइंट्स टारगेट्स पूरे नहीं हुए थे, तो ट्रंप का बयान तो सर रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसमें उसने कहा था कि मुझे पुतिन ने, मेरे दामाद ने और कुछ जंगी जो मशीर हैं उन्होंने मुझे गलत इतला देके या गलत इंफॉर्मेशन देके तो हमें जंग के ऊपर लेके गए। इट मींस के सर उसको अपना नेतन्याहू जो है उसने उनको गलत इंफॉर्मेशन दी है जिसके बाद ये जंग शुरू हुई है। तो सर अब अगर उसने ये बयान दिया है कि ये इस्राइल की जंग, इस्राइल उनको नहीं लेके गया, तो इसका मतलब है सर वो अपने पहले बयान से यू टर्न ले रहा है। सर आपको पता है कि ट्रंप भी यू टर्न लेने के माहिर हैं। वो सुबह क्या कहते हैं शाम में जो है उससे फिर जाते हैं, तो ये तो हकीकत है। जबकि वो मतलब वो तो बाकायदा जर्नलिस्ट उनको कह रहे होते हैं कि
मिस्टर प्रेसिडेंट आपने ये बात कही, तो वो मुंह पे झुटला देते हैं उनको, और जर्नलिस्टों के हवाले से भी उन्होंने यही बात की है। उनके जो एग्जैक्ट अल्फाज है, मैं उसका अगर तर्जुमा करूं कि मैं जाली खबरों के मुबस्सरीन और पोल्स को हैरत से देखता हूं और पढ़ता हूं, इनकी 90% बातें झूठ और मनगढ़ंत होती हैं। अच्छा। तो अब आप ये देखें कि वो अपने आप को सच्चा साबित कर रहे हैं और बाकी तमाम मीडिया को जो कोट कर रहे हैं कि आपने ये बात, जैसे अभी आपने कही कि रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जी ये जंग किसकी है, और मुझे उसने कह दिया था, मुझे इसने कह दिया था, मुझे, लेकिन वो इस बात को वो कर, देखिए ट्रम्प के साथ प्रॉब्लम यह है कि ट्रम्प भी यहाँ पर जो है ना वो काबीना को लेके साथ नहीं चल रहे। उनका एक किचन कैबिनेट कह लें आप, एक कैबिनेट जो है ना वो जो मखसूस लोगों की है, 8-10 लोगों की, जो उनके साथ हैं, जो उनकी वाह करते हैं, उनसे ही मशवरे लेते हैं, उन्हीं की बात को आगे करते हैं। सुबह कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं। लेकिन ये वाला जो अभी इन्होंने जो ईरान के जहाज पे हमला किया है, जी। इसको पूरे अमेरिका के जो मोस्टली मीडिया वो है ना, उसने इनको कहा कि ये जो है नहीं चाहते कि अमन हो, और ये नहीं चाहते। लोगों ने उंगलियां दूसरे मुल्क की तरफ यानी इसराइल की तरफ भी उठाई हैं कि अगर ये मुज़ाकरात हो गए तो इसराइल जो है वो एक तरह से उसकी नाकामी होगी, क्योंकि इस मुज़ाकरात में बहुत सारी चीजें बिल्कुल वो हैं कि ईरान के ऊपर से पाबंदियां उठेंगी। ईरान का पूरी दुनिया में जहां जहां पैसा है वो पैसा जो है रिलीज होगा, जो भी चीजें उनको वो वापस मिलना शुरू होंगी। और रशिया जो है उसने बहुत सारे प्रोमिसेस ईरान से कर लिए हैं, चाइना ने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोमिसेस ईरान से कर लिए हैं। तो वो 2-4 साल बाद, 5 साल बाद एक दुनिया में दोबारा से एक उभरता हुआ कंट्री नजर आने लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, और ट्रम्प साहब को ये भी जरा प्रॉब्लम हो रही है कि जो हमदर्दी है ना लोगों को, वो ईरान की तरफ से हो रही है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, आप जो कहें मैं कर दूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप जो है वो जब ईरान ने सीज फायर कर दिया तो आपने जहाज पर हमला कर दिया। तो इसे मैं, आप या और कोई ये कैसे समझ ले कि जनाब हम मुज़ाकरात करने चाहते हैं? अब लोग थोड़ा सा डाउटफुल हो गए। ठीक हो गया सर, ठीक हो। आप हमारे साथ ही रहिएगा सर, आपको पॉइंट आ गया। हमारे साथ रहिए। मैं जरा एहसन साहब से एक सर छोटा सा थोड़ा लाइटर मोड में सर एक क्वेश्चन पूछ लूं। सर वो कहते हैं कि अगर माइन स्वीपर आगे बढ़ाया तो हम हमला कर देंगे, हमारे पैसे छोड़ दो। अगर आपने हम डटे हुए हैं, हमारे पैसों से पाबंदी हटा लो, और हम मरने को बिल्कुल तैयार हैं, हमारे पैसों से पाबंदी हटा लो। हम किसी का जहाज नहीं गुजरने देंगे, हमारे पैसों से पाबंदी हटा लो। सर ये कुछ तकरार सी समझ आ रही है सर आपको? नहीं, ये आपका इशारा ईरान की तरफ है। तो सर और मेरी तरफ है सर। नहीं, ईरान मैंने पहले कहा सर और लाइटर मोड में सर। नहीं, ईरान का तो एक सिर्फ पैसों का मसला नहीं है, और ईरान नहीं सर, मैं तो वैसे ही एक लाइटर मोड में बात ईरान के अपने पैसे हैं और वो इन्होंने फ्रीज किया हुआ है 79 से, तो वो ईरान का हक है और ईरान को मिलने चाहिए। और शायद अब ऐसे जंग की बदौलत मिल जाएंगे। ईरान के मसाइल, ईरान ने तो अपनी टर्म्स जो है ना 15 पॉइंट्स में दी। हाँ जी, बिल्कुल वो पेश कर ईरान तो ये भी कहता है कि जी ये खित्ता जो है ना ये हमारा है, यहाँ पे अमेरिकी बेस नहीं होनी चाहिए। ईरान ये भी कहता है कि इसराइल को नुकेल डालो। ये हर जगह पे, लबनान में, यमन में, हर जगह पे इसने हमला किया हुआ है। ईरान ये भी कहता है कि जी एक सॉवरन कंट्री को उसकी यूरेनियम एनरिचमेंट का हक हासिल है, 4% तक करें तो उस पे भी हम विड्रॉ नहीं होंगे। यानी कि अप टू 4% उन्होंने कहा कि हम उस पे हम आ जाएंगे। यानी कि ईरान जो है ना उसके अगर देखें तो अभी वो नजरियाती बात हो रही थी, नजरियाती स्टेट है तो वो सिविलाइजेशन है। और ईरान की हम एक बात जरा आप इंट्रो में कर गए थे कि उसके क्लैरिक्स के साथ उस पे वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। बस एक पॉइंट में ना वो आपका पॉइंट वो हो जाएगा। आप अभी नहीं सर, वो मैं पूछ के हटूंगा पूरी तरह तफसील से, ऐसे नहीं। ईरान के हवाले से चूंकि आजकल सब कुछ वायरल हो रहा है, तो वो डॉक्टर अब्दुल सलाम का मैं एक क्लिप देख रहा था 86 का है। वो कहते हैं जी ईरान की कैबिनेट में देखें तो 24 जो है मिनिस्टर हैं और उनमें से 23 जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स और अपने शोबों के एक्सपर्ट हैं। मोस्ट ऑफ देम पीएचडी और इस लेवल के वो हैं। एक मुल्ला है उसमें जो एक टर्बाइन अमामे वाला जो है। अभी भी उनके जो देखें, ईरान की जमहूरियत पाकिस्तान की जमहूरियत से ज्यादा मजबूत है। इस जंग की हालत में भी ईरान के पास तेहरान में मेयर है, ठीक है, उसके हर शहर में मेयर है, म्यूनिसिपैलिटी। आपकी म्यूनिसिपैलिटी चलाता है डीसी। हमारे पास वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है,
ہمارا الیکشن کبھی کس طرح ہو جاتا ہے, کبھی کس طرح ہو جاتا ہے. ان کے جو پچھلے آپ 5-7 صدور اٹھا کے دیکھ لیں, وہ موسٹلی پی ایچ ڈی اور بڑے ہائیلی کوالیفائڈ. آپ اپنی اسمبلی میں جائیں اور گننا شروع کر دیں کتنے آپ کو پی ایچ ڈی ملیں گے. سر ہم نے تو پرائمری پاس بھی تو رکھی. ٹھیک ہے, اب ایران کا ایشو, اس کی جو ہے سسٹم آف گورننس, اس کو نکال کے بات ہاں, کرتے تو اس وقت جو بات چیت چل رہی ہے وہ نیریٹو کی, نیریٹو کی لڑائی ہے. ہاں, بھڑکوں کی وہ ہوتی ہے. ادھر سے ٹرمپ وہ کرتا ہے, آپ نے وہ باکر بالیکاف کا میں نے بتا دیا سر. ٹھیک ہے, تو وہ سارے, کسی نے یہ تو نہیں پبلک پرسیپشن اپنا وہ کرنا کہ جی ہم سرنڈر کر رہے ہیں. تو یہ جو میڈیا پہ آ رہا ہے, یہ میڈیا کنزمپشن کے لیے, یہ پبلک گیلری کے لیے, اس کو چھوڑ دیں. یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ آپ اس کا صرف شو کیس کے لیے. ایگزیکٹلی, وہ اپنی پبلک کے لیے وہ ہوتا ہے. لیکن ایران کا جو آپ نے بات شروع کی تھی, آپ کا جو کویسچن تھا, ایران ایک مین سٹریم ایران, ایک آزاد ایران, ایک دنیا کے ساتھ چلتا ہوا ایران, ایک سینکشن فری ایران, یہ پاکستان کے لیے بھی خوشحالی لے آئے گا. یہ ہماری گوادر کے لیے خوشحالی لے آئے گا, پورے ریجن کے لیے خوشحالی لے آئے گا. ہماری تباہی ہوئی ہے, لیبر تھوڑی جائے گی سر وہاں پہ. لیبر نہیں, اگر وہ گیس پائپ لائن آ جائے نا, تو ہماری جو اوور نائٹ جو جیسے کہتے ہیں نا خوشحالی کا, وہ آ جائے گا. یہ بجلی کا, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں بیسیکلی, آپ کو کہنا ہے کہ ڈرامٹک چینجز جو ہیں اس کے اندر آ جائیں گی, آنی چاہیے, ہماری ٹھیک ہوگا. اچھا, اپنا بھٹی صاحب کہ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم, جیسے آپ نے سب سے پہلے سفارتکاری کی بات کی, اگر میں سفارتکاری چیز کو آگے لے کے چلتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ چاہے جتنی بھی جو ہے وہ پرانی دشمنی ہو, آپس کی لڑائیاں ہوں, جنگیں ہوں, ماضی کے مذاکرات, جو کچھ بھی ہو, سر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. اچھا, اب لیکن وہاں پہ کچھ کلیا ہوتا ہے, کچھ دو اور کچھ لو والا, جو میں نے بالکل اپنے سٹارٹ میں انٹرو کے اندر بھی میں نے یہ بات کی تھی. لیکن سر ابھی اس وقت مجھے جو ایک چیز سر آپ جو ہمارے دیکھنے والوں سننے والوں کو, کہ سر یہاں پہ گارنٹرز کی لازمی بات ہے, اس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو سر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے گارنٹر کون ہو سکتا ہے یا ہے, ایران کی جانب سے کون ہو سکتا ہے یا ہے؟ سر دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے نا مذاکرات کا اور معاہدے کا, جی, جو سب سے آئیڈیل سچویشن ہے وہ تو یہی ہے کہ جو 2015-16 کا ایگریمنٹ ہوا تھا 5+1, جس میں 5 دنیا کی بڑی طاقتیں تھی اور ایران تھا صدر اوباما کے دور میں, جی سر, جس سے وڈرا کیا تھا, اس کو تو سر ابھی ریسنٹلی سر آپ سمجھے نا, جس سے وڈرا کیا تھا ٹرمپ نے. ہاں, وہی نا ٹرمپ کی میں بات. دوبارہ اگر معاہدہ ہوگا, کوئی قابل عمل معاہدہ ہو سکتا ہے, تو وہ تقریباً اس سے ملتی جلتی شرائط پہ ہوگا. امریکہ کی خواہش ہے, صدر ٹرمپ کی خواہش ہے کہ میں یورینیم ایران کا جو ہے 440 کلو گرام, جو کہ 60% کے قریب جو ہے وہ افسردہ ہوا ہے, جی جی, اور اس کے بعد جو 40% ہے اور 30% ہے, تو یہ سارا میں امریکہ لے کے جاؤں, تاکہ میں نومبر کے الیکشن کے مڈ ٹرم الیکشن کے اندر اس کو ایز اے ٹرافی دکھاؤں, اس کو میں دکھاؤں کہ اس جنگ کے نتیجے میں یہ ہم نے گین کیا ہے. ہم اٹھا کے لے آئے ہیں یورینیم, ہم وہ راکھ بھی لے آئے ہیں جو ہم نے بمباری کر کے ان کی ایٹمی تنصیبات تباہ کی تھی, اس میں جو ایٹمی راکھ تھی وہ بھی ہم لے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اب ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ اسرائیل کے لیے, دنیا کے لیے اور مشرق وسطیٰ کے باقی ممالک کے لیے خطرہ نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جب تک یہ نہیں ملتا ٹرمپ کو, اب پرابلم یہ ہے صدر ٹرمپ کا کہ وہ جتنی یو ٹرنز لیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, وہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں. مطلب جے ڈی وینس نے, جو نیو یارک ٹائمز نے پوری رپورٹ چھاپی جو سچویشن روم میں ہوا 28 فروری سے پہلے, تو جے ڈی وینس نے اور مارک روبیو نے, دونوں نے اس جنگ کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور ووٹ دیا تھا اس کے خلاف. تو جو ان کے ارد گرد وار مونگرز ہیں, نیو کونز ہیں, جو چاہتے ہیں کہ جنگیں جاری رہیں, اور خاص طور پہ چلتی رہے, وہ لوگ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وابستہ ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں امریکہ کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس سے زیادہ کرپٹ شاید ہی کوئی انڈسٹری ہو. ٹھیک ہو گیا, کانٹریکٹس اور یہ وہ, تو اس لیے یہ ایک بہت ہی, ہاں آپ کا بالکل ٹھیک ہے, ویلڈ پوائنٹ آ گیا. اچھا صدیقی صاحب, ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ جس طرح بھی بات ہو رہی ہے, کچھ لو کچھ دو, امریکہ کہتا ہے یورینیم بھی میں لے کے جاؤں گا, آپ اپنی ہر چیز پہ پابندی بھی لگا دو, یہ کر دو وہ کر دو. مڈل ایسٹ میں سر کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس ایٹم بم ہوگا یا اس کے پاس فیسلٹی ہوگی ماں سوائے اسرائیل کے. تو سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران کے یہ پوٹینشیل تھریٹ اگر ختم ہو جاتا ہے تو اسرائیل کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا, تو سر گریٹر اسرائیل کو بنانے میں کتنی دیر لگے گی سر ان کو؟
سر میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو پاکستان ہے وہ بھی ایک ایٹمی پاور ہے اور پاکستان کے برابر کا ملک ایران ہے. تو ایران کا ڈائریکٹلی پاکستان سے ایک تعلق ہے, رہے گا, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے اس نے سعودی عرب کو ایران سے الجھنے نہیں دیا, جو کہ ایک بہت بڑی ہمارے اسٹریم لائن میں یہ بات نہیں آ رہی, لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ والی جو چیز کی ہے انہوں نے, یہ بہت زبردست کی ہے کہ آپس میں کوئی ایک دوسرے سے نہیں ہوا. جبکہ ایران سعودی عرب پہ بھی حملے کر رہا تھا, لیکن پاکستان نے ان کے ساتھ معاہدے کے باوجود سعودی عرب کو یہ یقین دلایا کہ آپ اس وار کا حصہ نہ بنیں, جو کہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایران کے اگینسٹ جو ہے نا کھڑا ہو جائے. سر پاکستان رکوایا بھی تو ہے نا سر, آپ یہ بھی دیکھیں نا, صرف 2 حملے ہوئے, جب 2 حملوں کے بعد جب تیسرا حملہ ہوا تو پھر پاکستان کی جانب سے بڑی سخت الفاظ استعمال ہوئے تھے نا سر, آپ یہ بھی تو دیکھیں نا. نہیں وہ بالکل الفاظ, اور وہ الفاظ ہی تک رہنے تھے, وہ پریکٹیکلی نہیں ہونا تھا, کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے. پاکستان اگر کسی جنگ میں شامل ہوتا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. یہ اس کا جو دیکھیں, اگر کوئی مجھے ہو سکتا ہے تھپڑ مارے میں گولی ماروں, مطلب ضروری نہیں ہے کہ ری ایکشن کتنا بڑا ہے, لیکن پاکستان نے انڈیا کی وار میں دنیا کو دکھا دیا کہ تم ذرا برابر بھی چھیڑخانی کرو گے ہم تمہیں وہاں لے جائیں گے تاں تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہی بات ٹرمپ کو پسند بھی آئی پاکستان کی, اور اس نے انڈیا کو لیے جو ہے نا بالکل اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا. تو اور پاکستان کے ساتھ یہ بھی کہ جو پاکستان ایران جو ہے وہ 3 گنا بڑا ملک ہے پاکستان سے, آبادی کے لحاظ سے بھی وہ 3 گنا کم ہے. تو پاکستان ہر صورت میں چاہے گا کہ وہ امریکہ کو اس بات پر راضی کرے کہ آپ نے جنگ نہیں کرنی ہے, اور وہ مسلسل کر رہا ہے. اور ایران کو اس بارے میں وہ کہے گا کہ ابھی آپ ٹائم لیں, اگر آپ کو کچھ نہیں بھی پسند تو آپ اس پہ سائن کریں, اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, کیونکہ جنگ جو ہے کسی بھی چیز کا پرابلم, جیسے ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ آخر میں بات ہی کرنی ہوگی, جنگ کے بعد بھی بات ہی کرنی ہوگی, تو وائی ناٹ پہلے. تو پاکستان نے اسی جی سر آپ کا سر یہ بات بالکل درست ہے. سر میرا پوائنٹ یہ ہے, ایران ٹروتھ لیس ہو جاتا ہے ایٹم بم یا ایٹامک فیسلٹی کے بغیر, لیکن اس خطے کے اندر جو ہے اسرائیل ہے وہ تو آلریڈی اکوپڈ ہے, اور پوٹینشیل تھریٹ جو ہے پورے خطے کے اندر صرف اور صرف ایران ہے. اگر ایران کو آپ ٹروتھ لیس کر دیتے ہیں تو میرا کوشچن یہ تھا کہ پھر اسرائیل جو ہے اس کو گریٹر اسرائیل بنانے میں کتنے دن لگیں گے سر؟ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ کیا پتہ یہ معاہدہ بھی ہو جائے, جیسے سعودی عرب اور پاکستان کا ہوا اس طرح ایران اور پاکستان کا بھی ہو جائے. یو نیور نو. اگر یہ تو ایک آئندہ کی بات ہے, ابھی یہ جو 15 اور 10 جو بھی وہ آپس میں جو شرائط رکھی ہیں اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جو چیزیں ایران کے پاس ہیں پاکستان کو ان کی بہت سخت ضرورت ہے. اور وہ اگر وہ ساری چیزیں ایران ان کو کر دیتا اور پاکستان بھی ایران میں جو ہے اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے, تو میرا خیال ہے بہت زیادہ پرابلم سالو ہو سکتی ہیں, اور یہ بات دنیا کو بھی پتا ہے. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. احسن صاحب یہ جو بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ کل کو اگر جیسے میرا فیئر ہے سر, میرا فیئر تھا نا, میں نے ڈسکس کرنا ضروری ہے, اور سب کا بھی میرے خیال میں جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے ان کو بھی پتا ہونا چاہیے, ان کو بھی ان تک بھی بات پہنچنی چاہیے کہ اگر ایران ٹوتھ لیس ہو جاتا ہے اور جو اسرائیل ہے وہ پھر اپنے دانت بھی تیز کرے گا, ناخن بھی تیز کرے گا, تو پھر پورا خطہ تو سب کے رحم و کرم پہ, صرف اسی کے رحم و کرم پہ رہ جائے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مائٹ بھی کہ پاکستان کا اس کے ساتھ پھر معاہدہ ہوتا ہے, جیسے روس کا ہو گیا تو اپنا سعودی عرب کا ہوگا, تو سر پاکستان کس کو سر ڈیفینڈ کرے گا؟ پاکستان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے پہلی بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل جو گریٹر اسرائیل ہے اس کی راہ پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایران تھا جو کھل کے سٹینڈ لیتا تھا, پاکستان ڈپلومیٹکلی وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایران جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بشار الاسد کی گورنمنٹ تھی, کسی دور میں تھا سر, اب وہ بھی ختم ہو گیا. آہستہ آہستہ وہ ساری وہ جو نا فیڈ ہوگی. حماس کو ہم وہ کرتے ہیں, دوسرا حزب اللہ ہے, تو ہوسیز ہیں. تو اس جنگ میں جو بہت ہی ظالمانہ اور وحشیانہ اور پھر جینوسائیڈیکل وہ کیا گیا کام, تو اس میں اب حزب اللہ کو جو ہے نا وہ لبنان کی گورنمنٹ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اس کو ویک کر رہی ہے. سیریا میں ہم نے تقریباً اسرائیل کو ہی بٹھا دیا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, تو گریٹر اسرائیل جو ہے نا وہ کسی حد تک اب ایک جو ریئلٹی
बनता जा रहा है या बन यानी चुका कि है। बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं 3 मुल्क तो इकट्ठे हो चुके हैं हाँ, अब उसके और यूएई रह गया सर अभी ऑफिशियली। यूएई, हाँ यूएई जो है वो देखें उसकी बिल्कुल प्रॉक्सी हाँ, को बहरैन सर, वो कह ले। बहरैन भी है सर, हाँ, बहरैन, कुवैत कुवैत, और ये जो है यूएई, UAE ये जो है ना ये इजरायली कैंप है। कैंप, ठीक वो हो अब जब अरब रीजन में वो आ चुका है गया। और उधर से आप यूं देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान की आप वो देख लें, हाँ जी, इनके दरमियान चाइना ने एक सुलह कराई थी, वो वार से पहले इनके दरमियान डिप्लोमेटिक बिल्कुल, वो रिज्यूम कराए। अब आजकल जो खबरें हम सुन रहे हैं कि जी सऊदी अरब की ज्यादा ख्वाहिश है कि ईरान पे दोबारा हमला किया जाए, एक दफा किया जाए और बस वो फाइनल कॉल। हाँ, और अब पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान को तो कभी पाकिस्तान शायद करना चाहे ईरान के साथ मुआहदा, सऊदी अरब नहीं करने देगा, नहीं करने देगा, बिल्कुल ठीक है। अभी एक न्यूज आई है कि जी सऊदी अरब ने पाकिस्तान से वो जो 1.5 बिलियन डॉलर की जेट्स की डील थी सूडान के साथ, हाँ जी, हाँ जी, वो कैंसिल करवा दी है, वो सऊदी अरब के कहने वो कैंसिल करवा दी है, बिल्कुल ठीक कैंसिल है, कर क्योंकि दिया। सर सूडान का भी तो प्रॉब्लम है सर, वो इसी का यूएई का तो इशू है ना सर वहाँ पे भी। नहीं, वो यूएई और उनका सऊदी अरब का है ना। हाँ हाँ, तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ तो ना सर, उसमें लेकिन हम सूडान के साथ है ना सर, हाँ, हम भी सफर कर हम भी रहे सफर हैं। करेंगे ना सर तो कहीं सऊदी अरब की दोस्ती भी हमें अजीज है हाँ, और उसकी सर जो बात है तो कि फिर वही है ना कि पुलिस वाले की दोस्ती भी अच्छी और दुश्मनी भी यानी कि कोई भी चीज उससे अच्छी नहीं है। अच्छा सर, इसी पे हम आते हैं अभी सर, जिसको मैं पहले बात कर रहा था कि हमने ये देखा कि जो इस्लामिस्ट जो चेहरा था वो एक जमाने में मुसलसल आगे रहा, उसके बाद पॉलिटिकल चेहरा ईरान की मैं बात कर रहा हूँ वो सामने, पॉलिटिकल चेहरे को सर आए सिर्फ मेरे ख्याल में 40 दिन भी नहीं हुए फ्रंट पे, लेकिन जो इस्लामिस्ट चेहरा था वो तो सर 1979 से लेके आज तक जो था मुसलसल लाइमलाइट के अंदर था, तो सर वो 4 दिन भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सका और वो अपना धड़ा लग लेके बैठ गया कि नहीं भाई मैं शामिल हूं, मुझे जब तक मैं हाँ नहीं करूंगा तब तक ये काम नहीं होगा। असल में ना ईरान को अगर आप उसकी रियासत के ढांचे को देखें तो जो पॉलिटिकल साइड है वो हमेशा से मौजूद रही है, नहीं नो डाउट रही है, लेकिन लाइमलाइट में कभी नहीं लाइमलाइट में रही है। जो 5+1 मुज़ाकरात हुए थे जिसके नतीजे में पहला मुआहदा एटमी मुआहदा हुआ था अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसको भी लीड किया था पॉलिटिशियंस ने। हाँ, वो लेकिन वो वक्त का सदर क्या नाम, सदर रूहानी, हसन रूहानी जो है वो प्रेसिडेंट थे। ईरान में जो है देखिए एक पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, पूरा उनका स्ट्रक्चर जो है वो इलेक्टेड है, वो पॉलिटिकल साइड है। जो उनका फाइनल अथॉरिटी है वो ज़ाहिर आयतुल्लाह है और उनका एक मजहबी इन्फ्लुएंस है, एक मजहबी रियासत भी है वो, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ये जो जंग हुई है इसके नतीजे में आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद पासदाराने इनकलाब का कंट्रोल जो है अमल दखल बढ़ गया है ईरान में। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। और उसकी वजह यह है ये जो ट्रंप ने हमाकत की थी 2018-19 में, हाँ जी, उसके नतीजे में उससे पहले ईरान में जो रिफॉर्मर्स और मॉडरेट फोर्सेस थी वो स्ट्रेंथन हो रहे थे, मजबूत हो रहे थे। जैसे ही मुआहदे से पुल आउट किया अमेरिका ने और तो हार्ड लाइनर्स जो है उन्होंने रीगेन किया, प्रेसिडेंसी उनके पास चली गई, पार्लियामेंट में उनकी मेजॉरिटी हो गई, मेयर जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है वहां पे वो मेजॉरिटी में आ गए, इवन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में भी पहले उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, वो फिर मेजॉरिटी में आ गए। तो इस तरह से सदर ट्रंप ने अपनी जो इसकी पॉलिसी है उसके नतीजे में ईरान में हार्ड लाइनर्स को मजबूत किया और जो मॉडरेट आवाजें थी, जो रिफॉर्मर्स आवाजें थी, उनको वीक किया। तो बेसिकली साइड इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट है। और जैसे जैसे ये कशीदगी अगर कायम रहती है तो ईरान में हार्ड लाइनर्स जो हैं वो रियासत पे गालिब रहेंगे और उनका अमल दखल बढ़ेगा, क्योंकि जंग उन्होंने लड़ी है। तो जंग के नतीजे में तो जो जंग लड़ता है, अब पाकिस्तान में देख लें फील्ड मार्शल साहब की क्या स्टैंडिंग थी इंडिया पाकिस्तान जंग से पहले और उनकी उसके बाद क्या स्टैंडिंग है, और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें जो मीडिएशन का किरदार है उसके बाद उनकी स्टैंडिंग क्या है। तो फिर जिसका जो किरदार होता है उसके मुताबिक वो अपना जो है वो गेन कर लेता है और वो ठीक हो गया सर, बिल्कुल सिद्दीकी साहब आखिरी, क्योंकि वक्त को बिल्कुल हम क्लोजिंग के ऊपर जा रहे हैं, तो एक आखिरी सर क्वेश्चन आपसे अमेरिका के ही हवाले सर पूछना चाहूंगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी को लेके चलने वाला, दुनिया का सबसे बड़ा थिंक टैंक लेके चलने वाला, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री को कमांड करने वाला अमेरिका, तो सर मुझे जफर बहादुर शाह जफर का सर एक शेर याद आ रहा है कि जफर आदमी उसको ना जानिएगा वो कैसा ही साहबे फहमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा।
تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ شیئر جو ہے وہ ٹرمپ پہ اور امریکن مینجمنٹ کے اوپر سر فٹ بیٹھ رہا ہے؟ جی ہاں سوری میری آواز، اچھا صلح تو ہونی ہے یہ تو، اور آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں میں بھی متفق ہوں اس سے تھوڑا سا، مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے شاید کسی نے ایک بات کی تھی کہ ایک دفعہ جنگ، شاید ایک دفعہ اور کچھ ہو، بمباری وغیرہ، یا ایران پہ ایک دفعہ اور اٹیک ہوگا۔ احسن رضا صاحب نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی خواہش ہے کہ ایک دفعہ اس کو تھوڑا سا تھپڑ تھپڑ لگا دینی چاہیے۔ نہیں، یہ سعودی عرب کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اچھا خاصی تباہی، دیکھیں ایران کی تباہی نا ابھی سوشل میڈیا پہ نہیں آئی ہے، جبکہ جو ایران کے اندر آپ دیکھیں، جیسے صدر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اب 27,000 حملے کر چکا ہوں، اب 27,000 گولیاں بھی کہیں چل جائیں نا تو وہ بھی وہ حصہ بھی تباہ ہو جاتا ہے، انہوں نے تو 27,000 بم مارے ہیں، تو آخر کہیں نہ کہیں ڈیمیجز تو ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اگر یہ ابھی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کھڑے ہو گئے تو بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ جو لوگ ایران کی حکومت میں آئیں گے وہ آئندہ 10-12 سال میں اپنے آپ کو فل اکوپ کر لیں گے، اور پھر یہی صورتحال ہوگی جو ابھی ہے، تو ایک دفعہ ہوگا اور اس کے بعد پھر مذاکرات بھی ہوں گے، جو میرا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ جنگ جو ہے وہ یقیناً اس میں انسانی جانیں جاتی ہیں، تو ابھی مذاکرات ہو جائیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ ٹرمپ کے جو عزائم ہیں نا وہ جنگ کو روکنے والے نہیں ہیں، بڑھانے والے ہیں، تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، کیونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے سر، میں 1 منٹ کے پوائنٹ سر، کلوزنگ پوائنٹ سر آپ کی جانب سے۔ وہ جو آپ نے شعر پڑھا تھا نا جی سر، بہادر شاہ ظفر کا، وہ آپ ٹرمپ کی بجائے نا کوئی ہمارے جو اپنے حکمران ہیں نا انہی کی نظر کر دیا کریں، اچھا ان پہ ڈال دیں، ان پہ ڈال دیں، یہ ان کے لیے زیادہ ہے، وہ بہادر شاہ ظفر کے ذہن میں ٹرمپ نہیں تھا، یہ ہمارے پہ سر کلوزنگ پوائنٹ سر بہت مختصر سر، وقت بہت کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ رکاوٹیں ہوں گی لیکن مذاکرات ہو جائیں گے، اور کیونکہ مذاکرات کے علاوہ اگر یہ جنگ اب ہوئی تو یہ محدود نہیں ہوگی، یہ چند بامز نہیں گریں گے۔ دیکھیں آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، ایران کی اپنا اسیسمنٹ ہے کہ $270 ارب کا ہمارا نقصان ہوا ہے اس جنگ میں، وہ سانو پیسے دے دیو، 1.25 لاکھ گھر تباہ ہوئے ہیں، صحیح 23,000 دکانیں اور کمرشل اسٹیبلشمنٹس تباہ ہوئی ہیں، یونیورسٹیز، کالجز، سکولز، ہاسپٹلز، بہت بری طرح بلڈ، ٹھیک، بالکل صحیح، آپ کا پوائنٹ بالکل آگے۔ آپ تینوں احباب کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کا انتہائی ویلیویبل جو پوائنٹس جو تھے وہ یقینی ناظرین آپ نے سنے اور آپ کی توجہ کا باعث بھی رہے ہوں گے۔ ناظرین ہم تو دعا گو ہیں کہ کل کا دن جو ہے جب وہ آئے تو یقینی طور پہ حالات جو ہیں وہ سازگار ہوں دونوں ممالک کے لیے، اور خاص طور پہ ایران کی عوام کے لیے، کیونکہ ہم جتنی مرضی تنقید کر لیں مینجمنٹ کے اوپر، عوام تو عوامی ہوتی ہے سر، اور مرنا پسنا مار کھانا عوام کے مقدر میں ہی ہوتا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ کل سیم چینل سیم وقت آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ، تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔